تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اللہ نے ہر ایک مخلوق سے یہ کہا کن ہو جا، تو وہ چیز ہو گئی۔ بقیہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ ہے عادتوں کا مطلب میں نے بنایا ہے، جی اس کی تفسیر ہے یہ، میں نے بنایا ہے۔ کیا مطلب بنایا ہے؟ عادت تو اس طرح بنایا ہے، جی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جنت عدن، اللہ اکبر، رب جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کتنی اسپیشل ہوگی، اندازہ لگائیے آپ۔ کوئی انسان تھوڑی ہے کہ کوئی چیز بنا دی، رب نے بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن کے ذریعے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی جنت بہت ہی اسپیشل ہے۔ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام ہی حسنہ رکھ دیا ہے، تو بیوٹی۔ یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، for them who have done beauteous deeds is the beauty and extra۔ جن لوگوں نے حسین عمل کیے، بیوٹیس ڈیڈس، خوبصورت عمل کیے، for them ان کے لیے is the beauty، حسنہ کے لیے حسنہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس جنت کا نام ہی the beauty رکھ دیا ہے، حسنہ۔ اس میں کیسی نعمتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت کتاب بدء الخلق، جہاں بدء الخلق کا چیپٹر باندھا ہے انہوں نے، یہ روایت وہاں موجود ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ۔ روایت اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے حدیث مرفوع، اور اللہ پر جا کر رک جائے تو حدیث قدسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ، کیا فرماتا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کون سے بندے؟ نیک بندے۔ تو پہلے تیاری کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر یہ نیک بندے کون سے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ نعمتیں کیسی ہیں؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، کسی آدمی کے ذہن میں اس کا خیال بھی گزرا نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں موجود ہیں۔ جی سوچا بھی نہیں ہوگا آدمی نے کہ ایسی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ جی اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، فَقْرَوْا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو۔ کون سی؟ سورہ الف لام سجدہ کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس، کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔
اخفیہ اخفا، جی چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. اب اللہ کسی چیز کو چھپائے ہوئے ہو، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی؟ اس کے بارے میں کوئی کان کیسے سن سکتا ہے؟ اور اللہ نے جس چیز کو چھپا لیا ہو، آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے؟ گویا اس حدیث پاک میں اسی آیت کریمہ کی تشریح ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ، اتنی خوبصورت ہے جنت، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے رکھ رکھی. جی اس میں ایک لفظ ہے عادت، اللہ فرماتا میں نے تیار کر رکھا ہے. یہ تیاری کس طریقے کی ہے؟ کیسی ہے تیاری؟ اعداد مینس تیار کرنا. چلیے اس عادتوں کو ایک روایت سے پروف کرتے ہیں. روایت اس طرح، قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ، العرش والقلم وآدم وجنت عدن، ثم قال لسائر الخلق کن فکان. مختصر العلو، یہ حدیث، یہ روایت مختصر العلو کے اندر ہے. مختصر العلو کے مؤلف ہیں علامہ شمس الدین ذہبی، اور اس کی تحقیق کی علامہ ناصر الدین البانی نے. اور حدیث یہ مسلم کی شرط پر ہے، یعنی روایت صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں. ایک ہے یہ کہنا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، اور ایک چیز ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنانا، یعنی سم تھنگ اسپیشل. اٹ از کوئی بہت ہی اہم چیز ہے، اسپیشل تھنگ ہے وہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو خلق اللہ اربعۃ اشیاء، 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. بیدہ، ید مینس ہاتھ سے بنائی. کون کون سی چیز ہے؟ العرش، لا یقدر قدرہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عرش کتنا بڑا ہے اور کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. العرش والقلم، اور اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس سے کہا لکھ. قلم نے کہا رب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا کہ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ لے قلم. تو اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، قلم کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے. وہ آدم، اور آدم کو جس کے اولاد ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، ہمارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقتہ بیدی، اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تم اسپیشل ہو جی، تم اسپیشل. تو جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور جنت میں بنایا ہو، جی پتلا جنت میں بنایا گیا تھا، جسے جنت میں بنایا گیا ہو اور رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، وہ رب کے بتائے ہوئے احکام سے روگردانی کرے، کتنا بدنصیب ہو سکتا ہے. تو العرش والقلم وآدم، اور چوتھی چیز وجنت عدن، ہمیشہ کی جو جنت ہے، جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اٹ از ویری اسپیشل تھنگ جی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وجنت عدن، یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. ثم قال لسائر الخلق، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے بارے میں فرمایا کن ہو جا، فکان، ساری چیزیں ہو گئی. تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اللہ نے ہر ایک مخلوق سے یہ کہا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. بقیہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ ہے عادتوں کا مطلب، میں نے بنایا ہے جی، اس کی تفسیر ہے یہ، میں نے بنایا ہے. کیا مطلب بنایا ہے؟ عادت اس طرح بنایا ہے جی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جنت عدن، اللہ اکبر. رب جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کتنی اسپیشل ہوگی، اندازہ لگائیے آپ. کوئی انسان تھوڑی ہے کہ کوئی چیز بنا دی، رب نے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا. کن کے ذریعے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے.
یعنی جنت بہت ہی اسپیشل ہے ایک. اچھا کیسے بنایا؟ یہ تو بنایا، کیسے بنایا وہ دیکھ لیتے ہیں. روایت اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خلق اللہ الجنت لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وبلاتها المسک وقال لها تکلمی فقالت قد افلح المؤمنون فقالت الملائکۃ طوبی لک منزل الملوک. رواہ الترغیب، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب. علامہ منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا. خلق اللہ الجنہ، کیسے بنایا؟ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہے، ولبنۃ من فضہ، اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے. وبلاتها المسک، اس کی جو ٹائل ہے، اس کا جو گارا ٹائل، اس کی بلات مس ٹائل، اس کی جو ٹائل لگی ہے، جو فرش ہے، وہ مشک کا ہے. وبلاتها المسک. اللہ ہے ہمارے رب، تو نے یہ جو جنت بنائی ہے، ہم تو اس لائق نہیں. میرے رب اپنی یہ بنائی ہوئی جنت ہمیں عطا کرتے. اللہ کتنی خوبصورت ہے. آدمی چند تولے سونے اور چاندی کو ترستا ہے. یہاں ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی. وہ بلاتها المسک، مشک ملتا کہاں ہے؟ مشک خالص ملتا کہاں ہے؟ پورا فرش، پوری ٹائلز یہ جنت کی یہ مشک سے ہے. اللہ میرے رب یہ جنت عطا کرتے. ہم گنہگار، ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں، بس اپنی اس جنت کا ایک ٹکڑا عطا کرتے. لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، وہ لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی. وہ بلاتها المسک، اور اس کی ٹائلز، اس کی فرش، اس کا گارا مشک کا ہے. بن کر تیار ہوئی تو اللہ نے فرمایا تکلمی، بول بول، اسپیک اپ، بول بول. بنانے کے بعد رب پوچھ رہا ہے بول، تکلمی، بول. جانتے جنت کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہے. اور یہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جنت نے کہا کہ مومنین کامیاب ہو گئے، وہ مومن جن کے اندر یہ 7 صفتیں ہوں. جی کل 18ویں پارے کی تفسیر ہوئی تھی، میں نے یہ چیز روک لی تھی تاکہ میں جمعے میں بیان کروں. جی جنت نے کہا، یہ جنت کا قول ہے، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب جن کے اندر 7 صفتیں ہوں. آپ وہ 7 صفتیں دیکھ لیں. جب اس نے کہا، رب نے کہا بول، تو وہ بولی قد افلح المؤمنون. میرے اندر کون سے لوگ آنے والے ہیں؟ مومن لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وہ میرے اندر آنے والے ہیں. اس کے بعد کہتے نہیں کہ کوئی اچھی بات بولتا ہے تو سننے والے لوگ اس کو پریز کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں اس کی. جب اس نے یہ کہا قد افلح المؤمنون فقالت الملائکہ، تو تمام فرشتوں نے کہا طوبی لک، تیرے لیے خوشخبری ہو، منزل الملوک، اے بادشاہوں کے رہنے کی جگہ. پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر جو بھی آیا وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ ہم ایک مکان کو ترستے ہیں، ایک دکان کو ترستے ہیں، ہر جنتی ایک بادشاہ کی حیثیت سے. جی منزل الملوک، فرشتوں نے کہا خوشخبری ہو تیرے لیے اے بادشاہوں کی منزل. یہاں کی بادشاہت تو ختم ہو جاتی ہے، وہاں کی بادشاہت مل گئی کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ نے اس طرح جنت کو بنایا ہے. اب وہ حدیث بالکل واضح ہوئی کہ عادت میں نے تیار کیا. کیسے تیار کیا؟ روایت سے معلوم ہے. صالحین وہ کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون جن کے اندر 7 صفتیں ہوں. کیسی نعمتیں ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جی
خوبصورت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر خوبصورت لوگوں ہی کو جانا ہے. جن کے اعمال خوبصورت ہیں ان کو خود خوبصورت بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ یہاں بدصورت آدمی کو تو گزر ہی نہیں ہے، نہ بد اعمال کا نہ بدصورت کا. یہاں تو نیک عمل اور نیک صورت، نیک سیرت اور نیک صورت، ان دو ہی قسم کے لوگوں کو لیا جاتا ہے. جن کی سیرت نیک ہو اور جن کی صورت نیک ہو. صورت اچھی اور سیرت اچھی، جی یہ حدیث اور قرآن دونوں سے ثابت ہے. اتنی خوبصورت جگہ ہے. کوئی 7 اسٹار ہوٹل ہو اور کوئی گندگی میں لپٹا ہوا فقیر 7 اسٹار ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو داخل ہونا تو درکنار، وہ باہر جو دربان دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے فوراً کرے گا منہ بوے جو مک چل گندگی کے ڈھیر بھاگ یہاں سے. ڈونٹ شو یور فیس اگین، اپنا چہرہ ہے دکھانا نہیں، گندا کہیں کا یو مک. تو دنیا کا حال یہ ہے کہ گندے آدمی کو کسی خوبصورت جگہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، تو جنت جیسی حسین جگہ میں کسی گندے آدمی کو کیسے داخل ہونے دیا جائے گا؟ اس وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے ایک دعا سکھائی گئی ہے، دعائے ثنا. دعائے ثنا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، تو ہماری خطاؤں، ہمارے گناہوں کو پانی سے دھل دے. آدمی نہاتا ہے، بدن پر گندگی لگی رہتی ہے تو پانی سے نہاتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے خطاؤں کو دھل دے. یہ غلطی ہے نا، گناہ ہے یہ گناہ ہے. میرے گناہوں کو اغسل خطایا. ایک نکتہ بتاؤں، بدن پر گندگی لگی ہوئی ہو تو آدمی پانی سے صاف کر لیتا ہے. یہ گناہوں کو دھلنے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، گناہ کیسے دھلے؟ کون سا پانی؟ ارے بدن کے اوپر، مادی جسم کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اسے پانی سے صاف کر لیا جاتا ہے. لیکن آدمی نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان گناہوں کو کون سا پانی مطہر کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے؟ جی قرآن حکیم میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات. حسین جو عمل ہیں وہ برے عمل کو ختم کر دیتے ہیں. گویا کہ برائی کی گندگی کو دور کرنے کے لیے نیکیوں کا پانی ضروری ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کا جو پانی ہے وہ برائیوں کی جو گندگیاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے. یہ قرآن حکیم میں ہے، سورہ ہود کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا. جی ان الحسنات یذہبن السیئات. نہیں تو آپ کو داخل کیسے ہونے دیا جائے گا؟ ڈونٹ شو یور فیس اگین. ادھر آنا نہیں، ہکال دیتے ہیں یہاں سے، چہرہ نہیں دکھانا ہے. اچھا تو گناہ دھل گئے. اچھا بدن کو دھلنے کے لیے پانی کافی ہے کافی، لیکن گناہوں کو دھلنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. جی اللہم اغسل خطایا بالماء، ود واٹر، پانی سے، والثلج، اور برف سے، والبرد، اور اولے سے. ٹھیک ہے پانی سے تو نہا لیے، یہ ٹھنڈی چیز برف سے نہلانے کی بات کہی جا رہی ہے. پھر اولے سے، اس لیے کہ پانی سے ٹھنڈی چیز برف ہوتی ہے اور برف سے ٹھنڈی چیز اولا ہوتا ہے. اولا ہوتا ہے. کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے. آدمی گناہ کرتا ہے، دیکھو کہیں چوری کر رہا ہو پسینے پسینے ہو جاتا ہے، زنا کر رہا ہو خلوت میں بھی کر رہا ہو پسینے پسینے ہو جاتا ہے. کیوں پسینے ہو جاتا ہے؟ گناہ کرتے وقت آدمی کو پسینہ کیوں چھوٹتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کا مزاج گرم ہے. اس وجہ سے کہا گیا اللہم اغسل، ہذہ نکتہ، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو تو پانی سے دھل دے، برف سے دھل دے،
اور اولوں سے دھل دے. اس لیے کہ جنت میں کوئی گندا آدمی جا نہیں سکتا. یہاں پاک آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں خوبصورت ہوں، اچھی ہوں، حسنات ہوں، حسن ہو اس کے اندر. اور کالا کلوٹا بھی ہو تو اسے بھی خوبصورت بنا کر کے ڈالا جائے گا. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والثانية على لون احسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. رواه الترمذی فی ابواب صفت القیامہ. علامہ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف ابواب صفت القیامہ میں لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں لوگ گروہ در گروہ جائیں گے. جی اسی طرح جنت میں بھی گروہ در گروہ جائیں گے. تنہا آدمی نہیں جائے گا، گروہ در گروہ، ساتھ میں کچھ لوگ ہوں گے. جی تو پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا کیسا ہوگا؟ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات میں چاند ہوتا ہے. اللہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، آدمی کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو. علی صورت القمر لیلۃ البدر، اتنا حسین بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ جنت پوری کی پوری حسین ہے، یہاں بدصورت اور اگلی آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ جی تو علی صورت القمر لیلۃ البدر، یہ پہلا گروپ ہے، چاند جیسا، 14ویں کے چاند جیسا یہ جا رہا ہے پہلا گروہ. اور دوسرا والثانیہ، دوسرا علی لون احسن کوکب دری فی السماء، آسمان میں سب سے چمکتے ہوئے، سب سے زیادہ، سب سے حسین چمکتا ہوا تارا. آسمان میں سب سے حسین، احسن آدمی بھی ہے. یہ جنت میں جا رہا ہے، حسین جگہ نا، حسنہ ہے تو یہاں تو ہر چیز حسین ہی جانی چاہیے وہاں پہ. لیا صورت کیسی ہوگی؟ 14ویں کے چاند. اور دوسرا جو گروپ جا رہا ہے وہ آسمان میں جو سب سے حسین چمکتا ہوا تارا ہے اس رنگ کا، علی لون، لون مینس کلر، علی لون احسن کوکب دری فی السماء، آسمان میں چمکتے ہوئے سب سے حسین تارے کی رنگ میں، کے رنگ میں. جی اچھا جنت میں پہنچ گئے. جی سب سے حسین نعمت کیا ہوتی ہے جنت؟ عورت نہ ہو تو بیکار ہے. یہ پورا جو کارخانہ چل رہا ہے عورتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، سب پورا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جی عورت. اللہ فرما رہا ہے آؤ وزوجناہم بحور عین، حور عین سے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم شادی کر دیتے ہیں تمہاری. وزوجناہم، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں حور عین سے. اور حور عین کیسی ہیں؟ یہاں کی عورتیں ہیں 10 دن نہ نہائیں تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں. جی 4 دن برش نہ کریں تو منہ سے بدبو آنے لگے، نہائیں نہ بازو میں بیٹھ نہیں سکتے. جی وہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ آگے فرمایا گیا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر عام آدمی کو. ایک روایت ہے 2 عورتوں کی، 2 بیویاں، اور ایک روایت ہے 70 کی، اور ایک روایت ہے 100 کی. میں تو ذرا 100 کماری لڑکیاں. 3 روایتیں، 2، 70 اور 100. تینوں روایتیں صحیح ہیں، تینوں روایتیں صحیح ہیں. جیسے جس کی کیٹیگری ہے اسی اعتبار سے اس کو عورتیں ملیں گی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ، 70 پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے. اعتراض کائے کو ہے؟ اعتراض کائے کو ہے؟ انگور کھٹے ہیں، تم کو کہاں ملنے والی ہے؟ یہ تو مومنین کے لیے ہے. قد افلح المؤمنون. جل رہے اس میں، چل رہے 70 یہ 70. تم کو کیا لینا دینا ہے؟ 70 ملے، 100 ملے، 1000 ملے، تم کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ تم کو کیا لینا دینا ہے؟
تم کو بڑا اعتراض ہے 70 کے اوپر. دیکھیے لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ان میں سے ہر جنتی کے لیے 2 عورتیں، زوجتان 2 عورتیں. عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً، ہر لڑکی کو اگر 7 کپڑے پہنا دیے جائیں، بتایا جا رہا ہے، تو یبدو مخ ساقها من ورائها، تو 70 کپڑے پہننے کے بعد بھی اس کی پنڈلی کا جو گودا ہے وہ گودا دکھائی دے گا، آئینے کی طرح ایک دم صاف. کتنی حسین ہوگی اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. جی اللہ نے فرمایا نا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب جب سوچ نہیں سکتے تو اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا، ویسا کیسے ہو؟ ارے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر قیاس کے گھوڑے وہاں کیوں دوڑا رہے ہو؟ جب قیاس اس میدان میں چل ہی نہیں سکتا، قیاس کا گھوڑا اس میدان میں دوڑ ہی نہیں سکتا، تو قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، دماغ میں خیال نہیں آیا ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، ویسا کیوں ہوگا؟ قیاس کا گھوڑا اس میدان میں نہیں دوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. جو سوچ بھی نہیں سکتا تو بولنا کیوں؟ ایسی لڑکیاں ہوں گی 7 جوڑے کپڑے پہنا دیے جائیں تب بھی اس کی پنڈلی ہے نا، پنڈلی کا جو گودا ہے وہ پیچھے سے دکھائی دے گا. یبدو مخ ساقها من ورائها، اتنی حسین لڑکیاں ہیں، اللہ اتنی حسین لڑکیاں. کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل فروٹ، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو بھی گوشت آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا. اور پینے کے لیے پانی تو ہے ہی، شراب بھی ہے وہاں. جی شراب کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھو یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، جی یہاں تو ٹائل مشک کی ہے، گارا مشک کا ہے. یہاں جو بوتل کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے، جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز بھر کر کے اوپر سے اس کو کاک لگا دیا جائے، جی تو یہ کاک جو ہے جو اوپر سے لگا ہوا ہے یہ مشک کا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھئی یہ باہر کی چیز ہے نا، اگر باہر کی چیز اتنی قیمتی اتنی خوبصورت ہے، ارے بھئی یہ گلاس ہے، گلاس کے اندر شراب ہے نا، یہ اوپر تو مہر ہے نا اس کی، تو یہ شراب سے باہر کی چیز ہے. اور شراب سے باہر کی چیز اگر اتنی خوبصورت ہے مشک، تو شراب کی کیا حالت ہوگی، اندازہ لگائیے آپ. اور ختام کا ایک مطلب مہر نہیں بلکہ ختام کا مطلب ہے ختام آخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے آخر میں، یعنی آخر میں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو ختام من آخر، آخر کا مطلب ہے یہ شراب ہے اندر، شراب کے نیچے جو تھوڑی سی شراب چھوٹ جاتی ہے جس کو تلچھٹ بولتے، جی ریمینس ان دا باٹم آف دا گلاس، گلاس کے باٹم میں جو چیز بقیہ رہ گئی، ریمینس ان دا باٹم آف دا گلاس، دیٹ از کالڈ ختام. تو وہ جو سیڈیمنٹ ہے، ریزیڈیو اس کو بولتے، تلچھٹ، ریزیڈیو، سیڈیمنٹ، ریمینس، اس کے اندر جو نیچے ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے وہ مشک کا ہے. بتائیے تلچھٹ اس کا ایسا ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے، جو پینے میں نہیں آتا، اگر وہ مشک کا ہے تو شراب کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وختامہ مسک، ختام کا مطلب مہر اور ختام کا مطلب سیڈیمنٹ، ریمینس. جی یہ عالم ہے شراب کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی خوبصورت ہے رب کی جنت. اللہ مکان کتنا بھی خوبصورت بنا ہوا ہو، آس پاس شور شرابہ ہو، پوری زندگی مقدر ہو کر کے رہ جائے. مقدر نہیں، مقدر ہو کر کے، چھوٹی کاف سے مقدر ہو کر کے رہ جائے. بھی تو موٹر سائیکل گھڑ 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 جا رہا ہے، آدمی بیمار ہے تو پریشان ہو جاتے، بچے نیند میں تو اٹھ جاتے. زندگی جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے شور نے.
وہاں شور نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فيه طعام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقر عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر یہ روایت لائے ہیں. اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے. اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل آئے. آتے ہوئے انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آ رہی ہیں. اللہ نبی کے لیے کھانا لا رہی تھی. بہت پیار کرنے والی بیوی تھی. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں بہت کم تھے. یہ بڑی تھیں جی. بہت پیار کرتی تھی نبی سے. کون نہیں یہ جو پیار کرتا ہے؟ ہم لوگوں کے تو دل میں رہتے جی. یار رہتے. اور جو رسول کو کوئی بولتا ہے تو بولتے نا دل کا درد جو ہے بدن کے درد سے کہیں سخت ہوتا ہے. جی کسی نے کہا ہے, بہت اچھا کہا ہے جی. تو یہاں رہتا ہے نبی, ادھر رہتا ہے. بہت پیار کرتی تھی. کھانا لے کر کے آ رہی ہیں. جبرائیل نے دیکھ لیا آتی. پہلے آ گئے یہ. اب ان کو کیا نور ہے, وہ تو اتنی جلدی آ سکتا ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے. آ گئے وہ. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی آ رہی ہیں خدیجہ. ہذہ خدیجہ قد اتت, آ رہی ہوں. ماہ اناء, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے. فیہ ادام, اس کے اندر کوئی سالن ہے. اور طعام یا کھانا ہے. اور شراب یا پینے کی کوئی چیز ہے. بتائیے چلا فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. بابا بولتے ہیں بابا بابا. فرشتوں کو معلوم نہیں ہے, ابھی ادھر سے گزرا ہے, معلوم نہیں برتن میں کیا ہے. وہ بول رہا ہے سالن ہو سکتا ہے, کھانا ہو سکتا ہے, پانی ہو سکتا ہے, کوئی پینے کی چیز ہو سکتی ہے. بابا سب بتا دیتا ہوں میں. اور یہ لائن لگی رہتی باباؤں کے پاس. یہ بابا اس کی کیا اوقات ہے بیچارے کی. تو آ رہی ہیں. جب یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ انہیں پہلے رب کا سلام بولیے. اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. عورت اتنے بڑے مقام پر بھی پہنچ سکتی ہے کہ انہیں رب کا سلام آئے. کہا پہلے انہیں یہ بولو کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے, اور پھر میرا سلام بولیے کہ جبرائیل نے سلام بھیجا ہے. اللہ. اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ رب نے جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ, خوشخبری دے دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. من قصب, قصب قاف صاد بے, قصب مینس لولون مجوف, موتی ہے موتی, اور اندر سے خالی ہو. اندر سے ایسا کیسے موتی ہوتا ہے؟ اندر سے خالی, لولون مجوف. لولو مینس پلس, اندر سے خالی ہو. لولون مجوف بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو پورا محل ان کا جہاں ان کو رکھا جانا ہے کن کو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لولو مجوف سے بنایا ہے. اندر سے خالی جو موتی ہوتا ہے ایسے موتیوں سے بنایا گیا ہے. لا صخب فیہا ولا نصب, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. صخب مینس شور شرابہ, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. ولا نصب, اور کوئی تھکانے والی چیز نہیں ہے. نہ تھکانے والی چیز وہاں موجود ہے اور نہ وہاں کوئی شور شرابہ ہے. تو جنت میں تو شور شرابہ نہیں ہے, جو یہاں کا عذاب ہے بہت بڑا. یہاں کا عذاب ہے. کتنا بھی خوبصورت مکان ہو, شور شرابے سے پاک کہاں ہے جی. اور چلو باہر سے آواز نہیں آ رہی ہے, وہ بچہ ادھر چلا رہا ہے, وہ پوتا ادھر چلا رہا ہے, اب دادی ادھر دوڑ رہی ہیں تو ناک بہ رہی ہے, کوئی باتھ روم کیا ہوا ہے, پوٹی کیا ہوا ہے. پوری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. جنت میں ساری چیزیں نہیں ہیں. نہ تھکن کی کوئی تھک جاتی ہو. لا صخب فیہا ولا نصب, اس کے اندر نہ تو شور شرابہ ہے نہ تھکن کی کوئی چیز ہے. اللہ نصب مینس تھکن کی کوئی چیز نہیں. دوڑتے پھرو پوتے کے پیچھے, نواسے کے پیچھے, ان کے پیچھے, ان کے پیچھے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں. شور شرابہ نہیں ہے. اللہ. وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے, للذین احسنوا الحسنی, جن لوگوں نے حسین عمل کیے, الحسنہ ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے, وہ زیادہ اور ایکسٹرا نہیں. کیا مطلب؟ فار them who have done beauteous deeds is the beauty and extra. یہ ایکسٹرا کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں ایک حدیث پاک میں. حدیث اس طرح, وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا دخل اہل الجنت الجنت قال تريدون شيئا ازيدكم، یا یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صہیب رومی ہیں۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم، ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور، کچھ اور چاہیے؟ تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور چاہیے؟ فیقولون، وہ کہیں گے یا رب کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا؟ وہ تنجنا من النار، اور جہنم سے بچا لیا؟ میرے رب ساری نعمتیں تو مل گئی ہیں، اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے، جنت کی ساری چیزیں انتہائی حسین ہیں، ایک حسن رہ گیا ہے، ایک جمال رہ گیا ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ فیکشف الحجاب، پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ پردہ اٹھائے جانے کے بعد رب کا دیدار ہوگا، رب کا۔ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں، کہتے واو ہاؤ بیوٹیفل سین اٹ از، کتنا خوبصورت منظر۔ بتائیے دنیا کے اندر یہ تو خوبصورتی جو بکھری ہوئی ہے، کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ اس کا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا؟ یہ جمال جو بکھرا پڑا ہے، اس جمال کو پھیلانے والا کتنا جمیل ہوگا، اندازہ لگائیے آپ۔ سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے۔ اللہ جب پردہ اٹھائے گا، فیکشف الحجاب، جب پردہ اٹھائے گا تو فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، جنت کی ساری نعمتیں، سارا حسن فیل ہو جائے گا، اور انہیں ایسا لگے گا جیسے اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں، جنت کا سارا حسن فیل ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ میرے رب ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے جو تیرے دیدار کا مقتضی ہو، میرے رب اپنے رحم سے اپنا دیدار کرا دے۔ میرے رب ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے، ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، سب سے بڑی نعمت تو دیدار الہی ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ تو سب سے بڑی محرومی تو اللہ کے دیدار سے محرومی۔ اللہ پردہ اٹھا دیا جائے گا جی۔ تو یہ بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں تو حسنہ ہیں، حسین ہیں، وہ زیادہ ایکسٹرا۔ واٹ از دا ایکسٹرا؟ ایکسٹرا وہی دیدار الہی، فیکشف الحجاب، یہ ایکسٹرا ہے۔ تمام حسن کے بعد، ہر حسن کے بعد سب سے بڑا جمال، سب سے بڑی خوبصورتی رب تعالیٰ کی خوبصورتی، اس کا جمال ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کسی جمال کے دیکھنے کی تمنا آدمی نہیں کرے گا۔ اللہ تمنا کرو ایسی جنت کی۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کی کوئی چیز، کسی چیز کی نہ تو کوالٹی صحیح ہے نہ کوانٹیٹی صحیح ہے، ایک چیز بھی صحیح نہیں ہے دنیا کی۔ چاروں طرف ڈرٹینس آل اراؤنڈ، جس طرف دیکھو گندگی سے کچھ نہیں، گندگی کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں پہنچو چاروں طرف حسن ہی حسن بکھرا پڑا ہے، اور کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدمی کہیں بنگلے میں رہتا ہے، کسی خوبصورت جگہ، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، دیٹ از دس از اینڈ دیٹ از مائن 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 مائن، میرا میرا میرا، چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ گھر سے بور ہو جاتا ہے تبھی تو فارم ہاؤس جاتا ہے، اور فارم ہاؤس سے بور ہو جاتا ہے تو منالی جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے وہ۔ کیوں جاتا ہے بھائی؟ بور ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آ جاؤ، لا یبغون عنہا حولا، یہاں سے کہیں ٹلنے کا دل نہیں چاہے گا، اتنی حسین ہے یہ، اتنی حسین ہے یہ، لا یبغون عنہا حولا، یہاں سے آدمی ٹلے گا نہیں جی۔ عمر کیا ہوگی؟ عمر بتا دیتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ عمر بتا دوں جی؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
یدخل اہل الجنتی الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 33 سنة رواہ الترمذی فی ابواب صفت الجنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف میں ابواب صفت الجنہ کے اندر لائے۔ راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو عمر کتنی ہوگی ان کی؟ کہتے جرد ہوں گے۔ جرد کا مطلب ہوگا بدن پر بال نہیں ہوں گے، اس کو کہتے جرد۔ پتہ نہیں کتنے کتنے لوشن استعمال کرتے ہیں، بال یا نہیں ہونے والے جردن، بال نہیں ہوں گے بدن پر۔ مردن، چہرے پر بال نہیں ہوں گے، نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی۔ داڑھی واڑی رکھ لو بھائی، کہیں وہاں داڑھی نہ دے دی جائے تم کو سزا میں۔ مردن، نہ مونچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی، اس کو کہتا مرد۔ اور جرد کا مطلب اجرت کی جمع ہے، اجرت کی جمع جرد، امرت کی جمع مرد، جی تو جردن مردن۔ اور آنکھیں مکحلین، ایسا لگے گا جیسے سرما لگایا ہو، سرما کی آنکھیں۔ اللہ عمر کیا ہوگی؟ ابناء 30 سال کی عمر، او 33 سنة یا 33 سال کی عمر جو حضرت عیسیٰ کی ہے۔ اللہ جی قد 60 ذراعاً، 60 گز کا تقریباً۔ اللہ یہ ہے رب تعالیٰ کی جنت۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد